کیا ہو رہا ہے؟ آج تو قبر پہ جا کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی ہے، مذاق کرتے ہیں ہم۔ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازے کی نماز میں جا رہے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یعنی قبرستان میں بھی اب ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو۔ عطیہ دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی، مگر جانا تو ایک دن ہم سب کو قبر میں ہے۔ اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں، دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں۔ قبر کے بارے میں سوچا کریں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں؟ ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے۔ میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر امراء، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، مٹے نامور، مٹے نامور کیسے، اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے، مٹے اہل شان کیسے کیسے، کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر کے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے؟ تو تو بڑا طاقت والا ہے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، تو جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ لے، کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ রাজবড়া একটা বেটা ছেলে, মোটামুটি 3-4 বছরকার, তাড়াতাড়ি ছেলেটা নিয়ে যান, স্টেজে আছে। রাজবড়ার ছেলে কান্দা বিয়াকুল। আপনারা آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے
کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ کی امت توحید پر رہے گی، آپ کی امت ایمان پر رہے گی، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ হুসেন সালেফি কে স্টেজে নিয়ে আসেন, আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে এনে রাস্তাকে আপনারা پوائنٹ پر ہم بات کر کے بات ختم کریں گے۔ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمارا نبی ہمارے لیے رو رہا ہے میرے بھائی، ہمارے نبی کی آنکھیں ہمارے لیے بھیگ رہی ہیں، اور ہم اتنے بڑے ناشکرے ہیں اور اتنے بڑے بے ایمان ہیں اور اتنے بڑے بے وفا ہیں کہ اس نبی کی سنتوں کو آج ٹھکرا رہے ہیں، اس نبی کی سیرت کو آج ہم نے ٹھکرایا، اس نبی کی شریعت سے آج ہم نے منہ پھیر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اگر راتوں کو روئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے روئے ہیں، اور ہمارے انجام کے بارے میں سوچ کے روئے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے، آدم علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اپنی فکر ہے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی نکلے۔ اور ایک آخری واقعہ بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی نکلے تھے جب آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ بخاری کے الفاظ ہیں آپ کا بیٹا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نام ابراہیم تھا، عرب کے دستور کے مطابق دیہات میں اس کو دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کا وہ بیٹا بیمار ہو جاتا ہے اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے، جلدی سے چلے آئیے۔ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے جاتے ہیں اور ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے بچھڑ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عبد الرحمن ابن عوف هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ اے عبد الرحمن ابن عوف کیا میں ایک نبی ہوں، میں ایک رسول ہوں، کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں، میں اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو میرے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم، اے میرے بچے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ رو رہا ہے، مگر تیرا باپ آج اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے۔ بیٹے کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ آج 1400 سال بعد محرم کے مہینے میں اسی نبی کے نواسے کی شہادت کا کب منایا جاتا ہے؟ تالیاں، سینے پیٹے جاتے ہیں، انگاروں پہ لوگ چلتے ہیں، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، کالے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، گوشت نہیں بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم
میرے نبی نے نہ خوشی کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے، نہ غم کے موقع پر ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی غم آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے، ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، اپنے نبی کا طریقہ ہم یاد رکھ لیں۔ ہمارے نبی نے اپنے بیٹے کے مرنے پر کیا کیا تھا؟ آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی کپڑا نہیں پھاڑا، بلکہ بڑے صبر کے ساتھ آپ نے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہاں پر بھی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور دوسری روایت بخاری کے اندر ہمیں یہ بھی ملتی ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس یہ پیغام آیا کہ آپ کا کوئی نواسا ہے، آپ کا کوئی نواسا ہے، اس کا آخری ٹائم ہے، وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، جاؤ میری بیٹی سے کہو صبر سے کام لے۔ بیٹی نے پھر بلوایا ابا جان آپ آئیے۔ اللہ کے نبی گئے، نواسے کو آپ نے ہاتھ میں لیا، وَنَفْسُهُ یتتاقو، اور بچہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے سعد، میرا نواسا جا رہا ہے، اس نواسے سے جو محبت اور رحمت ہے، اس رحمت کی یہ نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم اپنے عزیزوں کی موت پر بھی روئے تھے۔ حضرت حمزہ کی جب کٹی پھٹی لاش آئی تھی غزوہ احد میں، اللہ کے نبی نے دیکھا انصار کے جتنے لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر رونے والی کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، لیکن جب حمزہ کی کٹی پھٹی لاش آئی تھی، حمزہ کے اوپر رونے والی کوئی عورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج حمزہ وہ انسان ہے لا بواکی لہو، جس کے لیے مدینہ میں کوئی رونے والی عورت نہیں ہے، جس کے کان کاٹ لیے گئے، جس کا کلیجہ نکال لیا گیا، جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، میرے چچا حمزہ کے لیے آج کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی سیرت میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اور صحابہ کی زندگی میں ہم سب سے دردناک وہ دن دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ غم کا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں سے